بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات درود بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد فاتحہ للہ جب کہ دختر شبیر مر گئی دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی کنبے کے دل پداغ جدائی کا دھر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی
غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانو ناشاد نے کہا بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا ساکت ہے نبض ہائے غضب سرد دست و پا منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئی ہر صبح و شام عشق بہانے سے چھٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے قربان جاؤں قیدی دام بلا ہے معافت میں باد صبت نبی مبتلا ہے ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردا ہے ماں پہلے سے خاک میں ہے بدن سبٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا زندہ میں جب کہ دختر حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب قمبر حسین صاحب اور اہلیہ قمبر حسین صاحب جناب حبیب حسین صاحب والدین وسیم عباس صاحب اختری بیگم مرحومہ والدین مہدی حسن ببلو بھائی والدین علی حسن بھائی واحد مہدی ابن حسن مہدی سعید نواب ابن بچن صاحب جناح رضا نقوی والد جناب عرشی صاحب اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو اصال ثواب کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ ایک صلوات پڑھ لیں محمد حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید و بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ خمسہ مجالس جو ہر سال روضہ کاظمین کے سبززار پر منعقد ہوتا تھا، مگر اس مثال حالات کی بنیاد کے اوپر اس کی یہ مجالس آن لائن نشر کی جا رہی ہیں۔ اس میں آج تیسرا روز ہے آپ کے سامنے اس موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہوئے کہ سبب عذاب اور ذریعہ نجات کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مسلسل قرآن مجید کے سورہ قمر کی 15ویں آیت کو تلاوت کیا، اور جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت سے پہلے سورہ قمر میں مسلسل اللہ نے حضرت نوح کے زمانے کا ذکر کیا، عذاب کے آنے کا ذکر کیا، جناب نوح کے ذریعے کشتی نجات کی تعمیر کا تذکرہ کیا، اور پھر اس سورہ میں اس کے بعد بھی مسلسل کئی مقامات پر عذاب کا ذکر ہوا۔ قوم نوح پر عذاب کا تذکرہ ہے، قوم سمود پر عذاب کا تذکرہ ہے، اور یہ تمام تر تذکروں میں ایک فقرہ آیت ہے جو کئی بار اس سورہ قمر میں آیا، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ عذاب کے ذکر کے بعد، قوم کی بربادی کے تذکرے کے بعد، لوگوں کے ہلاک ہونے کے تذکرے کے بعد ایک عجب لہجے میں آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو ان کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد ان سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیں، قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن میں جو لہجہ اختیار کیا گیا، یہ جو سوال کیا گیا اور سوال کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کیا گیا، یہ ایک قرآن کا خاص لہجہ ہے۔ چنانچہ جیسے سورہ قمر میں مسلسل یہی فقرہ بار بار آتا ہے کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، یہی لہجہ سورہ رحمان میں نظر آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ بار بار ایک فقرہ آ رہا ہے کہ تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ رحمان میں جنت کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ رحمان میں کوثر و سلسبیل کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ رحمان میں حوروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور نعمتوں کے ذکر کے بعد بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ تم دونوں اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ تو جو لہجہ سورہ رحمان میں ہے وہی لہجہ سورہ قمر میں ہے، فرق یہ ہے کہ سورہ رحمان میں نعمتوں کے ذکر کے بعد سوال کیا جا رہا ہے، اور سورہ قمر میں عذابوں کے تذکرے کے بعد سوال کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے توجہ فرمائیے گا، سورہ قمر میں عذاب کے ذکر کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے سبب نزول نعمات کا سمجھنا ضروری ہے، ویسے ہی سبب آمد عذاب کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتیں
کس وجہ سے نازل ہوتی ہیں، ویسے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی جانب سے عذاب کیوں آتا ہے، اور خاص کر کے آج کے دور میں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ دور کے جو سائنس کے بام عروج پر پہنچنے کا دور ہے، یہ دور کے جس میں انسان نے اتنی ترقی کی کہ فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ گیا ہے اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ گیا ہے، انسان نے ایئر کنڈیشنر بنا کے موسموں کو اپنے کمروں میں قید کر لیا، ہوائی جہاز بنا کے ملکوں کو محلوں میں تبدیل کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اتنی ترقیوں کے بعد، انٹرنیٹ بنانے کے بعد، ایئر پلین بنانے کے بعد، آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد، پھر اس انسان کو اس کی اوقات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ کہ وہ ایک مرض سے لڑنے کی دوا نہیں بنا پا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر اس کو بھی عذاب سمجھیے تو آج کے دور میں جو میں نے موضوع رکھا تو بڑی مناسبت سے رکھا ہے کہ سبب عذاب کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر عذاب آتا کیوں ہے۔ اسی لیے قرآن میں مسلسل عذاب کا ذکر ہے، کہیں پتھروں کی بارش کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں زمین کے دھس جانے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں زلزلوں کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں طوفانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں سیلاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ سے والناس تک قرآن میں مسلسل عذاب کا تذکرہ ہے، اور پھر سب سے زیادہ قرآن میں عذاب کا تذکرہ وہاں مل رہا ہے جہاں قوم موسیٰ کا ذکر مل رہا ہے۔ توجہ سنیے گا، جہاں جناب قوم موسیٰ، جناب موسیٰ کی قوم کا ذکر مل رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر مل رہا ہے، وہیں سب سے زیادہ عذاب کا تذکرہ مل رہا ہے۔ بھائی قرآن پڑھنے والے گواہی دیں گے کہ سب سے زیادہ عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوئے، سب سے زیادہ عذاب قوم موسیٰ پر نازل ہوئے۔ 40 قسم کے عذاب تھے جو ایک قوم پر نازل ہوئے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھئی جناب موسیٰ کی قوم پر مسلسل عذاب نازل ہوئے، حالانکہ دیکھیں جناب موسیٰ کی قوم پر، توجہ سنیے گا، اللہ نے عذاب بھی سب سے زیادہ نازل کیے، اور جناب موسیٰ کی قوم پر اللہ نے انعامات بھی سب سے زیادہ نازل کیے۔ بھئی یہ بھی عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ اللہ نے رحم و کرم بھی قوم موسیٰ پر کیا ہے، اور سب سے زیادہ عذاب و عتاب بھی قوم موسیٰ پر کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ گواہی دیں گے کہ اللہ نے سب سے زیادہ رحم و کرم بھی قوم موسیٰ پر کیا ہے۔ آسمان سے کھانا قوم موسیٰ کے لیے بھیجا، دریا پر راستہ قوم موسیٰ کے لیے بنایا، پتھروں سے چشمہ قوم موسیٰ کے لیے بہایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی توجہ فرمائیے، سب سے زیادہ اللہ نے انعامات قوم موسیٰ پر نازل کیے کہ من و سلوہ نازل ہوتا تھا، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، پتھروں سے چشمہ نکل رہا ہے، دریاؤں پر راستہ بن رہا ہے۔ سب سے زیادہ انعام بھی قوم موسیٰ کے لیے، اور سب سے زیادہ عذاب بھی قوم موسیٰ کے لیے۔ تو اب سبب عذاب کیا ہے، بس موضوع تک آ رہا ہوں، سبب عذاب کیا ہے قوم موسیٰ جس پر اللہ نے اتنا رحم کیا، اتنا کرم کیا، پھر اسی قوم پہ اتنے عذاب کیوں نازل کیے؟ تو عزیزو قرآن کا مطالعہ کیجئے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ قوم موسیٰ پر عذاب اس لیے نازل ہوئے کہ قوم موسیٰ کے لیے تفسیر قرآن بتا رہی ہے کہ قوم موسیٰ کے لیے آسمان سے کھانا آیا، انہوں نے اس کی توہین کی۔ قوم موسیٰ کے لیے باب حتہ بنایا گیا، انہوں نے اس کی توہین کی۔ قوم موسیٰ کے لیے تابوت سکینہ آیا، توجہ فرمائیے گا، انہوں نے اس کی توہین کی۔ آسمان کا کھانا آ رہا ہے، وہ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ باب حتہ بنایا جا رہا ہے، وہ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ آ رہا ہے، وہ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ ہے سبب عذاب۔ سمجھایا جا رہا ہے قوم موسیٰ پر بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا ہے، بے ادبی کی وجہ۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ قوم موسیٰ پر بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا ہے، بے ادبی کی وجہ سے آیا۔ قرآن پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ سمجھو بے عملی سبب عذاب نہیں ہے، بے ادبی۔ تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی بے عملی کی بھی سزائیں ہیں،
بے عملی بھی غلط بات ہے، لیکن قرآن پیغام دے رہا ہے کہ بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ہے، بے ادبی کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ پہلی دلیل قوم موسیٰ سے ملی کہ وہ بے عملی سے زیادہ بے ادبی پا آمادہ تھی، اور دوسری دلیل ابلیس سے ملی۔ بھائی جو ابلیس بنا ہے تو بے عملی کی وجہ سے نہیں بنا ہے، عمل تو ایسا تھا کہ ملائکہ میں بٹھا دیا گیا۔ بھائی ابلیس سے زیادہ بعمل کون ہوگا؟ اتنے اعمال کیے، اتنا عمل کیا کہ ملائکہ کے درمیان جگہ ملی۔ تو جو ابلیس بنا وہ بے عملی کی وجہ سے نہیں بنا، بھائی عمل کا تو اسے بڑا شوق تھا، اس نے بے ادبی کی۔ جسے اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس سے بے ادبی کی۔ اسے عمل کا اتنا شوق تھا کہ تفسیر بتا رہی ہے کہ جب حکم سجدہ ہوا اس نے انکار کیا تو اللہ کی بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام توجہ فرمائیے گا، امام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے تجویز پیش کی کہ پالنے والے بس ایک اس احترام آدم سے مجھے معاف کر دے، تعظیم آدم و ادب آدم سے مجھے معاف کر دے، میں تیری اتنی عبادت کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ بھائی کھلم کھلا وہ عمل کا اعلان کر رہا ہے کہ اتنے عمل کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیے ہوں گے اور نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا۔ آواز آئی کہ مجھے تیرے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھایا کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں جسے بناؤں اس کے ادب کی ضرورت۔ اے صلوات بھیجو احمد والے احمد۔ میں نے کیا عذاب کا سبب صرف بے عملی نہیں ہے، عذاب کا سبب بے ادبی ہے۔ اللہ چاہتا ہے عمل کے ساتھ ادب بھی رکھو۔ اب ایام عزا آتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ممبر سجتے ہیں اور مبلغین کرام ممبروں پہ آتے ہیں اور ممبر پہ آنے کے بعد عمل کی تبلیغ کرتے ہیں کہ صاحب عمل کیجئے عمل کیجئے عمل کیجئے۔ لیکن اگر آپ غور کیجئے تو یہ تبلیغ اعمال کرنے والے تبلیغ عمل کی کرتے ہیں، توہین مجلس کی کرتے ہیں، تبلیغ عمل کی کرتے ہیں، توہین تبرک کی کرتے ہیں، تبلیغ عمل کی کرتے ہیں، توہین فرش عزا کی کرتے ہیں، تبلیغ عمل کی کرتے ہیں، توہین معجزوں کی کرتے ہیں۔ ارے خود سمجھانے والے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ قوم کو باعمل نہیں بنا رہے ہیں، بے ادب بنا رہے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ سنیے گا بھائی، قابل غور بات، عذاب کا سبب یہ سب کے لیے موضوع ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ہے، بے ادبی کی وجہ سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جتنا زور عمل پر دیا ہے اتنا ہی زور ادب پر دیا ہے۔ بھائی جیسے اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت کو نمونہ عمل بنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی سیرت کو نمونہ عمل بنایا، نبی کی اتباع کو واجب قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بھائی جہاں ایک طرف اللہ نے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا، نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، وہیں قرآن نے نبی کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ توجہ فرمائیے گا، نبی کے ادب کا حکم دیا، نبی کے احترام کا حکم دیا، اور خالی حکم نہیں دیا، خود بھی احترام کا سلیقہ سکھایا۔ پڑھے لکھے لوگ تصدیق کریں گے، اور وہ سلیقہ ادب یہ ہے، وہ طریقہ احترام یہ ہے کہ اللہ نے جس نبی سے گفتگو کی تو اس کا نام لے کے گفتگو کی، مگر جب آخری نبی سے گفتگو کی تو نام کے ذریعے گفتگو نہیں کی، القاب کے ذریعے گفتگو کی۔ غور سے سنیے گا بھائی، جناب آدم سے گفتگو کی یا آدم کہہ کے، جناب نوح کو خطاب کیا یا نوح کہہ کے، ابراہیم کو خطاب کیا یا ابراہیم کہہ کے، موسیٰ کو خطاب کیا یا موسیٰ کہہ کے، عیسیٰ کو خطاب کیا یا عیسیٰ کہہ کے، مگر جب پیغمبر کو خطاب کیا تو یا طٰہٰ، یاسین، ایھا المزمل، ایھا المدثر، صلوات بھیجو محمد یہ بڑی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے گا یہ بات پہنچ جائے، بھائی نبی کا نام بھی قرآن میں، مگر جب نبی کو مخاطب کیا تو نبی کا نام نہیں لیا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، القاب کے ذریعے، ان کی صفات کے ذریعے۔ حالانکہ نبی ہیں 1,24,000، مگر جب دوسرے نبیوں سے بات کی گفتگو کا طریقہ اور رکھا، جب آخری نبی سے بات کی تو گفتگو کا طریقہ اور رکھا۔ اب چاہے لوگ جیسے سننے والے اس جملے کو سمجھیں، بھائی اللہ نے سمجھایا آدم بھی نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں ہیں، نوح بھی نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں ہیں، ابراہیم بھی نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں ہیں، عیسیٰ بھی نبی ہیں مگر محمد جیسے نہیں ہیں۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ جب نبی محمد جیسے نہیں ہیں تو وہاں بھی محمد۔ بھائی آدم تو ہمارے حبیب جیسے ہیں نہیں، تو ایک وجہ یہ، اب جو خاص بات جس کے لیے میں نے اتنی دیر آپ کو متوجہ کیا، جو سب سے اہم بات، ایک وجہ تو یہ ہے نام نہ لینے کی، القاب کے ذریعے پکارا، طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے علماء پڑھ چکے ہیں اس بات کو، لیکن اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، صفت بیان کی، نبی کا نام نہیں لیا جب تخاطب ہے، جب مخاطب کیا، یوں پیغمبر کا نام قرآن میں ہے، لیکن جب پیغمبر کو مخاطب کیا، خطاب کیا تو نام لے کے نہیں کیا، وہاں طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، ایھا الرسول کہا، ایھا النبی کہا، نام نہیں لیا۔ اس لیے نام نہیں لیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ایک طبقہ نام کی ضد کرے گا، گمنام ہوگا مگر نام کی ضد کرے گا، وہ یہ ضد کرے گا کہ صاحب قرآن میں اہل بیت کے نام تو ہے ہی نہیں، قرآن میں اہل بیت کے نام تو ہے ہی نہیں، ہم ان کو کیسے مانیں؟ بھئی نام تو ہے نہیں، ہم امام مبین کیسے مانیں؟ ان کا نام تو ہے نہیں، ہم ان کو صراط مستقیم کیسے مانیں؟ ان کا نام تو ہے نہیں، ہم انہیں صادقین کیسے مانیں؟ ان کا نام تو ہے نہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہم انہیں خلیفہ کیسے مانیں؟ تو ایسے مانیے کہ قرآن پڑھیے، قرآن میں جہاں یا ایھا المزمل ہے وہاں نام محمد تو ہے نہیں، جہاں یا ایھا المدثر ہے وہاں نام محمد تو ہے نہیں، جہاں لفظ طٰہٰ ہے وہاں نام محمد تو ہے نہیں، جہاں لفظ یاسین ہے وہاں نام محمد تو ہے نہیں۔ کیسے سمجھے کہ یہ مزمل کوئی اور نہیں محمد ہیں؟ کیسے سمجھے کہ مدثر کوئی اور نہیں محمد ہیں؟ کیسے سمجھے کہ طٰہٰ کوئی اور نہیں محمد ہیں؟ ارے توجہ فرمائیے گا، کیسے سمجھے کہ یاسین کوئی اور نہیں محمد ہیں؟ کہ بھئی خود نبی نے بتایا کہ یہ طٰہٰ بھی میں ہوں، یاسین بھی میں ہوں، یہ میری ہی صفتیں ہیں۔ نبی نے بتایا رحمت ہونا میری صفت ہے، بشیر ہونا میری صفت ہے، طٰہٰ ہونا میری صفت ہے۔ تو جس نبی نے بتایا کہ یہ جو قرآن میں صفتیں ہیں یہ میری ہیں، طٰہٰ ہونا میری صفت ہے، جس نبی نے بتایا یاسین ہونا میری صفت ہے، اسی نے بتایا کہ رکوع کی عالم میں انگوٹھی دینا علی کی صفت۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اسی نے بتایا عالم رکوع میں انگوٹھی دینا علی کی صفت ہے، اسی نے بتایا کہ سوتے سوتے مرضی خرید لینا۔ پوچھا صاحب اہل بیت کے نام تو ہے، حالانکہ میں گزشتہ عشرے میں یہ نام پر پڑھ چکا ہوں کہ ایسا نہیں کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں، مسئلہ یہ کہ سب کو اہل بیت کے ناموں کا علم نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو سنیے گا عزیزان گرامی، بہت اہم بات ہے، بھائی قرآن میں نبی کی صفتیں ہیں، ہر جگہ نام تھوڑی ہے۔ حد یہ ہے کہ صلوات میں صلو علی محمد نہیں ہے، صلو علی النبی ہے،
وہ نبی 1,24,000 ہیں، تو وہاں نام محمد تو ہے نہیں، اعلیٰ نبی ہے۔ آپ کیسے سمجھائیے اعلیٰ نبی کوئی اور نہیں ہے، اعلیٰ محمد ہے۔ کہا نبی نے بتایا، تو جس نبی نے یہ بتایا اسی نبی نے یہ بتایا۔ بھائی ہر چیز قرآن کی آیت سے نہیں سیکھی جائے گی، نبی کی حدیث سے بھی سیکھی جائے گی، نبی کی حدیث بتائے گی۔ اب بہت خاص بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ پوچھیں اس بات کی کیا دلیل ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک جناب اسحاق، ایک جناب اسماعیل۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک اسحاق ہیں اور ایک اسماعیل ہیں۔ یہودی اپنے کو اسحاق کی نسل میں کہتے ہیں اور پیغمبر اسلام نسل جناب اسماعیل میں ہیں۔ اب ابراہیم کے بیٹے ہیں 2 اور قرآن میں لقب ہے ایک، وہ لقب ہے ذبیح اللہ۔ رضا صلوات بھیجے محمد علیہ۔ سنیے گا آپ بھی بھائی، بڑی وزنی بات ہے مولا کے صدقے میں، اگر میں نے سمجھا دی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ وہ لقب ہے ذبیح اللہ۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے، مسلمان کہتے ہیں ذبیح اللہ جناب اسماعیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جناب اسماعیل و اسحاق کا نام بھی آیا ہے، مگر جہاں ذبح کا ذکر ہے وہاں نہ اسحاق کا نام ہے نہ اسماعیل کا نام ہے، وہاں صرف یہ ہے کہ ابراہیم کا بیٹا، وہاں بیٹے کا نام نہیں ہے، وہاں صرف رشتہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اسحاق ذبیح اللہ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ بھائی قرآن میں ذبیح اللہ ہے، نام نہیں ہے، جیسے ولی اللہ ہے۔ نام نہیں ہے۔ اور سنیے گا، بہت وزنی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ جہاں پر قربانی کا ذکر ہے کہ جناب ابراہیم نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، تو وہاں نام نہیں ہے۔ یوں قرآن میں جناب اسحاق کا نام بھی ہے، اسماعیل کا نام بھی ہے، مگر اس جگہ جہاں یہ عمل ہو رہا تھا، گلے پر چھری رکھی تھی، وہاں نہ اسحاق کا نام ہے نہ اسماعیل کا نام ہے۔ یہودی کہتے ہیں وہ اسحاق تھے جن کے گلے پر چھری چلائی، اور مسلمان مانتے ہیں کہ وہ جناب اسماعیل تھے۔ مجھے بتائیے قرآن میں نام تو ہے نہیں، اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں مان لیا؟ آپ ہم سے پوچھیں گے کہ مولا علی کا نام تو ہے نہیں، ولی اللہ کیوں مان لیا؟ پہلے آپ بتائیے اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں مان لیا؟ کیا بتایا بھائی، وہاں نام تو ہے نہیں، ان کو ذبیح اللہ کیوں مانا؟ تو بھائی جو جناب اسماعیل کو ملت مسلمہ ذبیح اللہ مانتی ہے، تو آیت میں نام کی وجہ سے نہیں مانتی ہے، نبی کی حدیث کی وجہ سے مانتی ہے۔ نبی کی حدیث ہے کہ انا یبن ذبیحین، کہ نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک بہت خاص بات ہے، نبی کی حدیث ہے کہ انا یبن ذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے ملت مسلمہ میں، شیعہ و غیر شیعہ سب مانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب یہ 2 ذبیحیں کون ہیں؟ ملت مسلمہ نے تشریح کی کہ ایک جناب عبداللہ ہیں، پیغمبر اسلام کے والد، اس لیے کہ قرآن دازی ہوئی تھی اور منت مانی تھی جناب عبد المطلب نے، تو جناب عبداللہ کے لیے قرآن نکلا تھا کہ ان کو ذبح کیا جائے، تو جناب عبداللہ بھی ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ تو انا، نبی نے جو فرمایا کہ انا یبن ذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اس میں ایک ذبیح ہیں عبداللہ اور ایک ذبیح ہے اسماعیل۔ بھائی یہ دلیل ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ اسماعیل کا ذبیح اللہ ہونا آیت میں نام سے ثابت نہیں ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے۔ تو جیسے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اس کے لیے آیت نہیں دیکھی جائے گی، حدیث رسول دیکھی جائے گی۔ ویسے ہی علی ولی اللہ ہیں، آیت نہیں دیکھی جائے گی، حدیث غدیر دیکھے۔ دیکھیں نام کا جو کنفیوژن تھا،
نام تو ہے نہیں، نام تو ہے نہیں، نام تو ہے نہیں۔ مولا علی کو امام کیوں مانے؟ ان کا نام تو ہے نہیں۔ مولا علی کو وسیلہ کیوں مانے؟ ان کا نام تو ہے نہیں۔ حضرت سقیفہ میں جن کو مانا ان کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور وہاں ان کا نام ہے۔ کتاب نام نہیں ہے، نام ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اب ہماری مجلس ماشاءاللہ بزرگ حوصلہ بڑھاتے ہیں، آن لائن ہی صحیح، اور نوجوان بھی کثرت سے سنتے ہیں، تو یہ بات ان سے سوال کیا جاتا ہوگا کہ صاحب کیا اچھا ہوتا کہ اہل بیت کے نام ہوتے قرآن میں، تو کوئی جھنجھٹ ہی نہ ہوتا، پریشانی۔ اللہ نے نام کیوں نہیں رکھے؟ قرآن میں نام کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے نہیں ہے کہ قرآن ہی میں ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ ہوا کہ فرعون سو رہا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جدھر رہتے ہیں ادھر سے ایک آگ کا شعلہ چلا اور وہ فرعون کے محل پر گرا اور محل خاکستر ہو گیا۔ اب جب فرعون ڈر کے جاگ کے اٹھا بستر سے تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور نجومیوں سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو نجومیوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت حکومت کو الٹ کے رکھ دے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا۔ نجومیوں نے کہا بچہ پیدا ہوگا، بچے کا نام نہیں بتایا۔ بھائی فرعون سے نجومیوں نے موسیٰ کا نام نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا کہ ایک بچہ ہوگا۔ تو بغیر نام کے صرف یہ سن کے کہ بچہ ہوگا کتنے بچوں کو مار ڈالا۔ بھائی فرعونوں کا مزاج سمجھایا کہ ان کا مزاج سمجھو۔ ارے جب یہ نام جانے بغیر اتنا ظلم کرتے ہیں تو اگر نام بتا دیا تو کتنا برکت۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب ایک بہت خاص بات عرض کرنا ہے، وہ بات یہ ہے کہ فرعون کافر تھا۔ اس کا نام فرعون تو جیسے راجہ کہا جاتا ہے، ہندی میں مہاراجہ کہا جاتا ہے، بادشاہ کہا جاتا ہے، کنگ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی نام نہیں ہے، فرعون لقب ہے، نام نہیں ہے۔ اچھا اس کے لیے کوئی ضد نہیں کرتا؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ غور کیجئے گا، اس کا نام میں بتاتا ہوں، مصعب ابن ریان نام تھا۔ وہ جو فرعون جناب موسیٰ کے دور میں تھا اس کا نام تھا مصعب ابن ریان۔ تو بہرحال فرعون نے خواب دیکھا۔ خواب کس نے دیکھا؟ فرعون نے۔ ملت مسلمہ سے میرا سوال ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تو وہ خواب سچا نکلا کہ جھوٹا؟ بھائی پوری بہت خاص بات میں عرض کر رہا ہوں، فرعون نے خواب دیکھا تو وہ خواب سچا نکلا کہ جھوٹا؟ کا خواب تو سچا نکلا، فرعون کون تھا؟ جھوٹا۔ بھائی جھوٹے کا خواب بھی سچا نکلا۔ بھائی اہم بات میں عرض کرو، خواب دیکھنے والا جھوٹا تھا، کافر تھا، مگر خواب نکلا سچا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ خواب کا تعلق ایک معصوم سے تھا۔ اس کا مطلب جن خوابوں کا تعلق معصوم سے ہو اگر جھوٹا بھی دیکھے تو سچے نکلتے ہیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد۔ نہیں پہنچی ہوگی ابھی تک ہماری بات، اس پہ تو آپ خوش ہوئے، داد دی، لیکن اس پیغام نہیں پہنچا۔ بھائی جس خواب کا تعلق جناب موسیٰ سے تھا وہ جھوٹے نے بھی دیکھا تو سچا نکلا، اور فرعون نے اس خواب کو سچا سمجھا۔ اب ایک طبقہ ہے جو عزاداری پر اعتراض کرتا ہے، کہتا اب کیا آپ لوگ عزاداری کرتے ہیں؟ خواب دیکھا، علم سجا لیا، خواب میں جھولا دیکھا، جھولا اٹھا لیا، خواب میں مجلس دیکھی، مجلس کر لی۔ ارے خواب کی کیا اہمیت ہے؟ افسوس فرعون کی سمجھ میں آ گیا۔ بھائی ہم نے
نے خواب میں علم دیکھا، علم کا تعلق جناب عباس سے ہے، جھولا دیکھا، جھولے کا تعلق جناب علی اصغر سے ہے، مجلس دیکھی، مجلس کا تعلق معصوموں سے ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے جس خواب کا تعلق معصوم سے ہو وہ جھوٹا بھی دیکھے تو سچا نکلتا ہے۔ ارے جب منکر خدا کا خواب جھوٹا نہ ہوا تو اہل عزا کے خواب۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ دنیا کا مولا سلامت۔ بھائی خواب دیکھنے والا جھوٹا تھا، مگر شان معصوم یہ ہے کہ چونکہ معصوم کے سلسلے کا خواب تھا لہذا وہ سچا نکلا۔ خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر خواب میں کسی نے مجھ کو دیکھا تو مجھ ہی کو دیکھا۔ نبی نے فرمایا اگر مجھ کو دیکھا کسی نے، مجھ کو کا مطلب اولونا محمد و اوسطنا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد، تو فرمایا مجھ ہی کو دیکھا۔ یہ ہوتی ہے شان معصوم۔ دیکھیں بات آ گئی ہے، بہت خاص باتیں، 2 منزلیں رہ گئی ہیں اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ پہلی منزل یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تھا جھوٹا مگر خواب سچا نکلا، یہ معصوم کی شان ہوتی ہے۔ جناب یوسف خواب کی تعبیروں کے سب سے بڑے عالم گزرے، اللہ نے جناب یوسف کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جب وہ زندان میں تھے، قید خانے میں تھے، تو ایک قیدی نے کہا کہ یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک کشتی ہے اور کشتی میں روٹیاں ہیں اور بہت سے پرندے ان روٹیوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لیے جا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھ پر بادشاہ کا عتاب نازل ہوگا اور تیرا سر پھوٹے گا، بھیجا نکلے گا اور پرندے تیرے بھیجا کھائیں گے۔ تو جب جناب یوسف نے خواب کی تعبیر سنائی تو قیدی نے قہقہا لگایا، کہا میں نے کوئی خواب تو دیکھا ہی نہیں، میں نے یوں ہی آپ سے کہہ دیا، میں نے تو جھوٹ کہا تھا۔ یوسف نے کہا تو نے جو کہا ہے وہ جھوٹ ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، تفسیر قرآن سنا رہا ہوں۔ جناب یوسف نے کہا تو نے جو کہا ہے وہ جھوٹ ہے مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے، میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ اس کا مطلب شان معصوم یہ ہے کہ اگر معصوم کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ بولے تو جھوٹے کے جھوٹ کا اثر نہیں ہوتا ہے، معصوم کی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ بھائی بڑی نازک سی بات اور بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اگر معصوم کے سامنے کوئی جھوٹ بولے تو جھوٹے کے جھوٹ کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، معصوم کی زبان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مدینے میں کچھ جھوٹے ایک زندہ کو مردہ بنا کے لائے۔ اور مولا علی سے آ کے جھوٹ کہا کہ یہ مردہ ہے، علی نے کہا اچھا مردہ ہے تو جھوٹوں کے جھوٹ کا اثر نہیں ہوا، علی کی زبان کا۔ صلوات ہے دے محمد بھائی دنیا سمجھتی نہیں، عرفان اہل بیت نہیں دنیا کو۔ ارے معصوم جو کہہ دے وہ ہو کے رہتا، وہ کہہ دیا میں نماز جنازہ پڑھا دوں تو جب جنازہ کہہ دیا تو جنازہ ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد دیکھیں مولا کے صدقے میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ آخری بات اور سن لے، بات کیا چل رہی تھی کہ عذاب کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بے عملی نہیں، بے ادبی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں عمل کے ساتھ ساتھ ادب کا درس دے رہا ہے کہ خالی نبی کی پیروی نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا، صرف عمل نہ کرنا، ادب بھی کرنا۔ اتنا ادب، بس آخری بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اتنا احترام نبی سکھایا جا رہا ہے، اتنا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ سورہ نور میں حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے نبی ان لوگوں سے کہیے کہ یہ آپ کا نام ویسے نہ لیا کریں جیسے ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں۔ حکم ہو رہا ہے کہ ان سے جو مدینے میں آپ کے اصحاب ہیں ان سے کہیے کہ آپ کا نام ویسے نہ لیا کریں جیسے ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں۔ قرآن ادب معصوم سکھا رہا ہے کہ نام میں بھی فرق رکھنا، جب گناہگار کا نام لینا تو طریقہ اور ہو، جب معصوم کا نام آئے تو طریقہ اور ہو۔
بھائی ایک بہت اہم موضوع ہے اور ایک اہم مسئلہ ہے، اگر توجہ کی تو اس کا حل نکل آئے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب معصوم کا نام لینا تو طریقہ اور رہے، جب گناہگار کا نام لینا تو طریقہ اور رہے۔ آپ سمجھے ہم معصوموں کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ارے قرآن نے سمجھایا ہے کہ رضی اللہ اور ہیں، علیہ السلام صلوات بھیجو محمد۔ کیا بس عزیزو فرق رہنا چاہیے، فرق۔ معصوموں کا نام آئے تو طریقہ اور ہونا چاہیے، اور گناہگاروں کا نام آئے طریقہ اور ہونا چاہیے۔ ادب سب سے بڑی چیز ہے بھائی، غیر تو غیر، اپنے بھی سمجھیں کہ سب سے بڑا عذاب اور سب سے زیادہ عذاب جو آتے ہیں وہ بے ادبی کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ جو ہم آپ روتے ہیں تو یہ بھی بے ادبی کی وجہ سے روتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پر جو گریہ ہے، یہ جو کالے کپڑے ہیں، یہ جو آنکھوں میں آنسو ہے، یہ جو سینے میں درد ہے، یہ جو یا حسینہ کی صدائیں ہیں، یہ جو یا عباس کی آوازیں ہیں، یہ جو گریہ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگے، اس قوم کے رونے کو یہی بات۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے، ایک معمولی سا آدمی ہوں لیکن مولا حسین کی مجلسیں پڑھتا ہوں۔ اگر کسی نشست میں، کسی بزم میں، کسی فنکشن میں پہنچ جاتا ہوں تو میرے باپ کے سن کے لوگ کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ میاں یہاں بیٹھو۔ کیوں؟ کہا ذاکر حسین۔ اللہ اکبر، ایک ذاکر حسین کا اتنا احترام، ہائے مادر حسین، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات پڑی۔ کسی نے کرسی بھی لا کے نہ دی، بی بی بیت الشرف میں آئی تھی کہ ایک 4 برس کی بیٹی قدموں سے لپٹ گئی، آواز دی بی بی کیوں رو رہی ہو، فدق نہ ملا تو کیا ہوا، باغ جناح ہمارا ہے۔ کہا اماں فدق کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں یہ سن کے رو رہی ہوں کہ آج دن بھر دربار میں کھڑی نہیں، کسی نے ہاتھ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ آواز دی ہوگی کہ بی بی ہم دن بھر دربار میں کھڑے تھے مگر ہمارے سر پر چادر تو تھی، ہمارے ساتھ ہمارا شیر جیسا شوہر تو تھا، مگر اے زینب جب آپ درباروں میں جائیے گا تو سر پر چادر نہیں ہوگی، بھائی کا کٹا سر نو کے نیزہ ہوگا۔ آوازیں بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی سے کروڑوں آنسو آنکھوں کے مکانوں ہی میں قید ہے۔ یا عبد اللہ، کیا کیا حسرتیں تھیں، کیا کیا تمنائیں، لیکن بہرحال مجلسیں ہو رہی ہیں۔ تو میں روز گزارش کر رہا ہوں کہ فرش اعظم پر بیٹھ کے جو لوگ، یہ حسینی چینل کے ذریعے ٹی وی پر مجلس آتی ہے، گراف ایجنسی کی طرف سے ختیجہ چینل، علی سی ڈی اور I12 اور دیگر جو بھی چینل ہو، تو میری گزارش یہ ہے کہ مجلس میں ابھی میں نے ادب کی بات کی ہے تو مجلس بڑے ادب سے سننا چاہیے، فرش اعظم پر بیٹھ کے سننا چاہیے، اس لیے کہ خالی فرش پہ ہم آپ نہیں ہوتے، ایک بیوی ہوتی ہے جس کی پتلیاں توڑ ڈالی، جس کا محسن مار ڈالا گیا، بازیزو 2-4 منٹ مجلس تمام۔ گریہ بے ادبی پر، سب سے بڑھ کے بے ادبی ہوئی۔ کربلا میں صرف شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، شہادتوں کے ساتھ بے ادبیاں ہوئی۔ ایک شہادت تو ایسی ہوئی کہ قرآن اپنے نبی کے ادب کا حکم دے رہا ہے، وہ ایک شہید ایسا نکل رہا ہے کہ مولا حسین کہنے پالنے والے گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے حبیب کے جیسا۔ جناب علی اکبر بھائی، کربلا پہ گریہ اسی پہ ہے کہ تصویر نبی کا ادب بھی نہ کیا گیا۔ ایسی تصویر نبی کہ جب جناب علی اکبر نکلے تو راوی کہتا ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ پہنچے، باپ نے گھوڑے پر سوار کیا، مختصر کیا میں نے مجلس کو، میدان میں آئے، بلا کا جنگ جہاد کیا،
پیاس نے غلبہ کیا، واپس آئے کہ بابا پیاس مارے دے رہی ہے، کہ اپنی زبان ہمارے دہن میں ڈالو۔ زبان کو دہن میں ڈالا، کانٹوں کا احساس ہوا، زبان کو کھینچا، کہ اچھا بابا خدا حافظ و ناصر۔ چلے تھے کہ رک گئے، کہ میرے لال اکبر کیا بات ہے؟ کہ بابا ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، جب خیمے سے چلا تھا تو 4 برس کی بہن نے دامن پکڑا۔ بابا بار بار دل میں ہوک اٹھ رہی ہے، شاید بیمار بہن مجھے یاد کر رہی ہے، ایک بار مجھے میری سغرا کی زیارت کرا دے۔ آواز دی اکبر میرے قریب آؤ۔ امام نے انگلیوں کو اٹھایا، کہ میرے لال مدینہ نظر آیا، کہ بابا نظر آیا، کہ محلہ بنی ہاشم، کہ بابا نظر آیا، کہ گھر نظر آیا، کہ بابا نظر آیا، کہ آپ گھر میں دیکھو سغرا کی زیارت ہو جائے گی، کہ بابا گھر ہے سغرا نہیں، مصلی ہے سغرا نہیں، آنگن ہے سغرا نہیں، کہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کہاں ایک بی بی جس کے ہاتھ میں عصا ہے، جو گھر کے دروازے پر بیٹھی ہے، کہ پہچانو اکبر یا تمہاری بہن سغرا۔ اللہ چلے بازی دارے گئے۔ میں جب روضہ کاظمین میں مجلس ہوتی ہے انشاءاللہ بس ہم نے اے بی بی سیدہ ایوب ہم نے کبھی زندگی نہیں مانگی، لیکن اس بار 1 سال کی زندگی، ارے نہ جانے کتنی حسرتیں ہمارے دل میں گھٹی۔ آج ہی کی تاریخ ہوتی تھی، ہم روضہ کاظمین میں شہزادے اکبر کے مصائب روئے ہیں، جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے، ہمارے بشیر المیاں اور ہمارے دانش میاں بیٹھے ہیں، جہاں ہم نے عشاء پڑھا وہاں پڑھا، لیکن عزیزو دل نہیں بھر رہا ہے۔ اب سنیں حضرات گرامی مجلس تباہ ہو، جناب علی اکبر گئے، سینے میں برچی لگی، بابا کو سلام کیا، میر انیس علی اللہ مقامہ نے نقشہ کھینچا کہ جیسے ہی بیٹے کی آواز آئی، سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، ارے بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی ہو جائے؟ بس 2 منٹ مجلس تمام ہے، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ یہ میں نے پچھلے سال روضہ کاظمین میں پڑھا تھا کہ اب بیعت سننے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے ماں کو ایک عجب صفت دی ہے، وہ صفت یہ ہے کہ کتنے ہی بچے چیخ رہے ہوں مگر ماں اپنے بچے کی آواز اللہ اکبر فوراً پہچان لیتی ہے۔ اب سنیے، ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، ارے کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے۔ آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں، بانوں کو قصب دے کے چلے شاہ کردگار، وہ دھوپ اور وہ پیاس، وہ صدمے، وہ اضطرار، دل تھا الٹ پلٹ کے کلیجہ تھا بے قرار، ارے اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے، اٹھتے تھے اور زمین پر گرتے تھے بار بار، کہتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں، فرماتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں، ارے گھبرائیو نا، گھبرائیو نا، اے علی اکبر ہم آتے۔ جناب مختار نے حمید سے پوچھا کہ حمید کربلا میں کبھی تجھے بھی رونا آیا؟ کہا ایک بار۔ کہا کب؟
کہ جب جوان بیٹے نے پکارا اور 57 برس کا باپ بیٹے کی آواز پر دوڑا تو حمید کہتا میں نے دیکھا امام دوڑے، دوڑتے دوڑتے گرے، پھر اٹھ گئے، پھر گرے، پھر اٹھ گئے، پھر گرے، پھر اٹھ گئے، وہ مجلس تمام ہو گئی۔ کہا 9 مرتبہ امام گرے مگر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مگر اب جو بیٹے کو ایڑیاں لگانا دیکھا، کہا اب جو امام گرے تو اٹھا نہ گیا، کیسے چلے جیسے چھوٹا سا بچہ گٹڑیاں کے بل جاتا ہے۔ آئنا یا علی اکبرہ، آئنا یا بنیا، ارے علی دنیا